اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے انسان کے لیے زندگی بھی بنائی اور موت بھی بنایا، اور اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں اس لیے تیار کی اور یہ دونوں چیزیں اس لیے پیدا فرمائی تاکہ اللہ رب العزت دیکھ سکے، تاکہ اللہ رب العزت جان سکے، تاکہ اللہ رب العزت امتحان دے سکے کہ کون سا بندہ میرے پاس اچھے اعمال لے کے آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے زندگی بھی پیدا کی اور موت کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ صاف اعلان فرما کہ الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس زندگی کو پیدا کرنے کا اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ میں دیکھوں کہ کون سا بندہ میرے پاس اچھے اعمال لے کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کون سا بندہ میرے پاس زیادہ اعمال لے کے آ جائے گا، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اچھے اعمال لے کے آ جائے گا۔ کیا مطلب صاف اور واضح ہے۔ اگر کوئی بندہ دن میں 100 رکعت نفلیں پڑھے لیکن وہ رکوع صحیح سے نہ کرے، سجدہ صحیح سے وہ ادا نہ کرے، توبہ وہ صحیح سے نہ کرے، جلسہ وہ صحیح سے ادا نہ کرے، قیام وہ اچھی طرح سے نہ کرے، اپنی مرضی کے مطابق بس اوپر نیچے ہو جائے، ڈھونکے مارے جس طرح سے مرغے ڈھونکے مارتے، اگر اس طرح سے وہ دن بھر 100 رکعت نفلیں بھی پڑھے گا تو پھر اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جان سکوں، میں امتحان دے سکوں کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ پڑھتے، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھتے، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے اس میں ہمارا قیام بھی ٹھیک ہوتا ہے، ہمارا رکوع بھی ٹھیک ہوتا ہے، ہمارا قوم بھی ٹھیک ہوتا ہے، ہمارے سجدے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ہمارے جلسے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ہمارا قاعدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور ہم جو کچھ اس نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جن کلمات کو ہم ادا کرتے ہیں ان کی تلفظ بھی ٹھیک ہوتی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول ہوگا، اس کا اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں صلہ ملے گا۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں، بس اوپر نیچے ہو جائے، پھر ہم رات بھر تہجدیں پڑھے، رات بھر نفلیں پڑھے، دن بھر ہم نمازیں پڑھے، دن بھر ہم نوافل پڑھے، لیکن آداب کی رعایت نہیں رکھیں گے تو پھر اس کا اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے یہ موت اور زندگی کا جو تخلیق فرمایا ہے، میں نے یہ جو موت اور زندگی کا نظام چلایا ہے، یہ میں نے اس وجہ سے چلایا ہے تاکہ میں جان سکوں، تاکہ میں امتحان دے سکوں کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایکم اکثر عملا، اکثر اعمال کون کرتا ہے، نہیں فرمایا، احسن عملا فرمایا کہ بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، زندگی کی قیمت کو جاننا ہے، اس زندگی کی قدر کو ہم نے پہچاننا ہے، اس کے فائدے کو ہم نے جاننا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہے تو اس زندگی سے ہم کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ انسان کے ساتھ یہ موت لگی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک نفس کے لیے ایک وقت کو مقرر کر رکھا ہے، جیسے ہی وہ وقت مقرر پورا ہو جائے گا انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کمائے وہ درا کترا رہ جائے گا، انسان مال کمائے پیچھے رہ جائے گا، اولاد اس نے پیدا کیے، ہاں ان کے لیے محنتیں کی، وہ اولاد پیچھے رہ جائیں گے، گھر بار بنایا وہ پیچھے رہ جائیں گے، کچھ بھی کیا ہو سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کا اچھا عمل اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو ہم نے ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھنا ہے، ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ میرے لیے حقیقی فائدے کی چیز کیا ہے، ہم نے اس چیز کو جاننا ہے، ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد جو حقیقی فائدے کی چیز ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ وہ فائدے والی چیز میں اختیار کروں، فائدے والی چیز کو میں اپنانے کی کوشش کروں، پھر یہ فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں ہم فائدے کی چیز کو تو ترک کریں، لاریات میں ہم بڑھ جائیں، نظریات کی طرف جائیں، ہم کھیل کود کی طرف جائیں، تماشوں کی طرف جائیں، ہم نوکریوں کی طرف جائیں، مگر گشتیوں کی طرف جائیں، نمازوں کی طرف نہ آئے، عبادات کی طرف ہم نہ آئے، نیک اعمال کی طرف ہم نہ آئے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ہم جذبات میں دل کے اندر پیدا نہ کریں،
کوئی انسان ہمیشہ کے لیے افسوس کرتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے اس کو پچھتاوا ہو جائے گا، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ بھائی میں پیدا ہوا ہوں تو اب کسی نہ کسی وقت موت آئے گی، میں نے دار اجل کو لبیک کہنا ہے، میں نے اس فانی دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اس فانی دنیا کی فانی چیزوں کو میں نے چھوڑ کے جانا ہے، لہذا جو حقیقی زندگی ہے اس کے لیے میں تیاری کروں، جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کے لیے میں اپنی تیاری کر کے جاؤں۔ اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ بندہ کوشش کرے، اگر کوشش کریں گے تو پھر یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ موت اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے، ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہماری موت ہو تو ایسی موت ہو کہ 10 لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ کیا موت آئی ہے اس بندے کو، 10 لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ تھا، اللہ رب العزت کو راضی کر کے چلا گیا۔ لوگ یہ کہیں گے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگ ہماری تعریف کریں کہ یہ معاملات میں اچھا تھا، اخلاق میں اچھا تھا، اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرتا تھا۔ ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے، ان کی کوشش کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو گزار کے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر ہمارے مرنے کے بعد اگر کسی نے ہماری تعریف کی تو پھر سمجھو کہ اس حقیقت میں وہ بندہ اچھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کل دنیا ہے، آمنے سامنے ہوئی بہو اگر کوئی آ جائے تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی کی تعریف کرتا رہتا ہے، لیکن اگر مرنے کے بعد کسی کی تعریف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں اچھا تھا۔ اور مرنے کے بعد اگر کسی بندے کی تعریف ہوئی تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس تعریف کو جو ہے وہ مقبول کیا جائے گا، اس کو بھی قبول کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ آیا، لوگوں نے کہا کہ بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا نیک بندہ تھا، بڑا پرہیزگار بندہ تھا، بڑا متقی بندہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت لہو۔ پھر کچھ دن بعد ایک دوسرا جنازہ آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اچھا بندہ نہیں تھا، برا بندہ تھا، غلط بندہ تھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دوہرائے جو پہلی مرتبہ دوہرائے تھے، فرمایا کہ وجبت لہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن پہلے بھی ایک معاملہ ہوا تھا، اس وقت بھی جنازہ آیا، صحابہ نے تعریف کی، آپ نے یہی الفاظ دوہرائے کہ وجبت لہو، اس کا کیا مطلب تھا؟ اور آج پھر آپ نے یہی الفاظ دوہرائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو جنازہ آ رہا تھا اس وقت آپ اس کی تعریفیں کر رہے تھے، آپ اس کے ایماندار ہونے کی گواہیاں دے رہے تھے، آپ اس کے اچھے ہونے کی گواہیاں دے رہے تھے، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے بھی اپنی رجسٹر میں اس کو اچھا لکھ دیا اور ایماندار لکھ دیا۔ لہٰذا آپ کے یہاں پہ اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے رجسٹر میں بھی اس کی تعریفیں لکھی اور اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اور فرمایا کہ دوسرا جو جنازہ آیا جس کے مطابق آپ لوگوں نے کہا کہ اچھا بندہ نہیں تھا، خراب بندہ تھا، غلط بندہ تھا، گناہگار تھا، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے رجسٹر میں اس کو برا لکھ دیا اور جہنم اس کے لیے لازم کر دیا۔ مرنے کے بعد انسان کے بارے میں جو بندہ کچھ بھی کہتا ہے تو وہی حقیقت ہوتی ہے۔ آج کل ہم چہرے کا لحاظ رکھتے ہیں، اگر کوئی برا بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم اچھا کہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ایسا معاملہ نہیں رہتا۔ مرنے کے بعد حقیقت بیان کی جاتی ہے، اچھا ہوتا ہے اس کو اچھا کہا جاتا ہے، برا ہو اس کو برا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا میں اور آپ نے اس بات کی کوشش کرنی ہے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگ ہماری اچھے الفاظ کے ساتھ تعریف کریں، کچھ برے الفاظ میں ہمیں یاد نہ کرے۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کرنا ہے، اس دنیا میں ہم نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، ہم نے اس دنیا میں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اس دنیا میں ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور اللہ رب العزت